بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر کا عنوان کافی پھیلا ہوا ہے۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ وہ کتابیں لا دی جائیں گی، یعنی 7 آیتوں کی تفسیر اگر میں لکھوں تو وہ کتابیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ ان کتابوں کو 70 اونٹوں پہ لادا جائے گا۔ تو لہٰذا تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کی، اور کرنے کے بعد کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، بلکہ اس کے اندر پھر بھی کمی محسوس کی۔ تو لہٰذا ہمارے اس علم تفسیر کے عنوان پہ مختصر سا ایک حصہ ہم نے تفسیر کا رکھا، جس میں ہم نے 10 صورتوں کی تفسیر کو صرف اس لیے رکھا کہ یہ 10 صورتیں ہر ایک بندے کو یاد بھی ہوتی ہیں اور اکثر نماز کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب تفسیر کے ساتھ ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے تو نماز کے اندر پڑھنے میں ہمیں لطف محسوس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نماز کے اندر دھیان بھی ہمارا بڑھتا رہے گا، اور سب سے اہم ترین چیز کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق ملے گی۔ تو ہماری سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، یعنی مکہ معظمہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اور اس میں 5 آیات ہیں۔ فیل عربی زبان کا لفظ ہے، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ چونکہ اس سورت کے اندر ہاتھی والے لوگوں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر تھا، یمن کا جب یہ گورنر بنا اور گورنر بننے کے بعد وہاں کا اقتدار اس کو مل گیا، تو اس نے وہاں پر ایک بہت بلند عمارت بنائی۔ اس بلند عمارت میں اس نے سونے اور چاندی کے زیورات نقش کروائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ جس طرح مکہ مکرمہ جا کے حج کرتے ہیں کعبہ شریف کا، وہاں جانے کے بجائے لوگ یہاں یمن میں آ کر اس کی اس بلند عمارت کے گرد طواف کیا کرے۔ لہٰذا جب اس نے لوگوں کو وہاں مکہ جانے سے روکنا شروع کیا اور یمن کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو مختلف قبائل جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، انہیں اس بات کی خبر ہوئی، اگرچہ وہ لوگ بت پرست تھے لیکن اس کے باوجود کعبہ شریف کی عظمت اور ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں تھی۔ تو لہٰذا جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو ان کے جسموں میں تو غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو لہٰذا انہی میں سے ایک شخص نے راتوں رات اس کی بنائی ہوئی عمارت کو آلودہ کر دیا، کسی گندگی سے آلودہ کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور ابرہہ نے دیکھا کہ اس کی بلند عمارت کو کسی نے کسی گندگی سے آلودہ کیا ہے، تو اسے معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ کسی قریشی کا یہ عمل ہے، کسی قریش کے قبیلے والے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو وہیں پر وہ غصے سے کہنے لگا کہ اب تو میں ضرور ان کے کعبہ کو گراؤں گا۔ لہٰذا وہ اپنے ساتھ 60,000 کا لشکر لے کر، کہ اس لشکر کے اندر 12 یا 13 ہاتھی بھی شامل تھے، ہاتھی لے کر جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہاتھی کے ذریعے سے وہ اس بیت اللہ شریف کی عمارت کو گرا دے گا۔ لہٰذا وہ 60,000 کا لشکر لے کے کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ رستے میں مختلف قبیلے اس کے مقابلے میں آتے رہے، لیکن چونکہ تعداد میں یہ زیادہ تھے یہ لوگ، تو لہٰذا یہ ہر قبیلے کو شکست دیتا گیا، یہاں تک کہ جب یہ کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو وہاں جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ جو چر رہے تھے، ان کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس بات کی اطلاع اس نے جناب عبد المطلب کو بھیجی۔ جب جناب عبد المطلب اس سے بات چیت کرنے آئے تو جناب عبد المطلب کی ہیبت اس پر بیٹھ گئی، تو فوراً یہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور نیچے جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے فوراً کہا کہ میں کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ جناب عبد المطلب کہنے لگے میرے 200 اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ وہ ابرہہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کعبہ شریف کی بات کرو گے، تم تو اپنے اونٹوں کی فکر میں پڑے ہوئے۔ جناب عبد المطلب نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ فرمانے لگے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے۔ کعبہ شریف کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، لہٰذا تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے جناب عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے اور کعبہ شریف پہ حملے کے ارادے سے چل پڑا۔ جناب عبد المطلب نے
کعبہ شریف کے دروازے پہ جا کے دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما. اور یہ کہہ کے جناب عبد المطلب لوگوں کو لے کے بلند پہاڑی پہ تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب تو عذاب کا آنا یقینی ہو چکا ہے. جو ہی ابرہہ کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو بڑی عجیب بات کہ جس ہاتھی پہ وہ سوار تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا، کہ کسی مسلمان نے اس ہاتھی کے کان میں کہہ دیا ہے کہ تیرے ذریعے سے یہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ ہاتھی وہیں پہ بیٹھ گیا. اب اسے وہ کعبہ شریف کی طرف چلانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بالکل چلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن جب اس کو یمن کا رخ دے دیتے تھے تو ہاتھی بھاگتا تھا یمن کی طرف. لہٰذا وہ ہاتھی اس طرف بڑھنے سے رکا رہا. لیکن جو ہی اس کا لشکر اور باقی ہاتھی اس کے قریب ہوئے کعبہ شریف کے، تو پھر دیکھا گیا کہ ایک پرندوں کا لشکر، جسے قرآن نے ابابیل کے نام سے یاد کیا ہے، سمندر کی جانب سے اٹھا اور ان کے چونچ اور ان کے پنجوں کے اندر ایک ایک چھوٹا چھوٹا پتھر تھا، اور وہ ان پتھروں کو لا کے اوپر سے انہوں نے برسانا شروع کر دیا. وہ ایسا برسایا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر اپنا اصل حکم رکھا ہوا تھا. یعنی وہ پتھر تو معمولی سا تھا، وہ پرندے تو معمولی سے تھے، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز تھی وہ اللہ رب العزت کا حکم تھا. بلکہ ایک تفسیر کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھے وہ جہنم کے پتھروں میں سے پتھر تھے. لہٰذا ان پتھروں کو جب ان پرندوں نے پھینکا تو ان پتھروں نے وہ کام کر کے دکھایا جو آج کے جدید دور کے اندر بم بھی نہیں کرتے. لہٰذا وہ پتھر جب گرتا تھا تو وہ پورے انسان کو کاٹتا ہوا زمین کی طرف نکل جاتا تھا. اور یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ہلاک نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب انعام تھا اہل قریش پر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھایا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ فیل جب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا پیغمبر کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے ان کی تدبیر کو غلط قرار دیا، یعنی غلط کر کے رکھ دیا. اور پھر اس سے بڑھ کے وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے گول در گول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر کی پنتھریاں پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. اور یہ سورہ فیل چونکہ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہے. اشارہ اس بات کی طرف تھا اس واقعے سے کہ اس گھر کا حقیقی محافظ آنے والا ہے. اور یہ صورت حضور پر نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو یہ اس پیغام کی دعوت دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس گھر کی حفاظت کی اور اس گھر کی حفاظت کی وجہ سے تمہاری عزت پوری دنیا میں پھیل گئی، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ حضور جس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں تم اس اللہ کی بات مان لو گے، دنیا آخرت کے اندر تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل کیا اور حضور کو ایک قسم کی تسلی بھی دی کہ جس طرح ابرہہ اللہ کے مقابلے میں آیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، دنیا آخرت میں ناکام ہوا، اسی طرح آپ کے سامنے بھی جو آپ کے مقابلے میں آتے ہیں اور آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا بھی وہی حال کر سکتا ہے جو ہاتھی والوں کا کیا تھا. تو لہٰذا ایک قسم کی یہ تسلی بھی تھی اور ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ اہل قریش کو حضور کی دعوت کو مان لینا چاہیے. تو لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پتھریاں جو پھینکی تھی ان پرندوں نے، اس کی وجہ سے جب وہ پتھری گرتی تھی تو بعض احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تفسیر کے اندر کہ وہ پورے انسان کو چیرتی ہوئی گزر کے چلی جاتی تھی اور وہ ہلاک ہو جاتے تھے. اور بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ پتھری گرتی تھی ان کے جسم کے اندر سے تو انہیں چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے ان کے جسم پر. اور فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے پہلے چیچک کی ابتدا ہوئی، چیچک کی بیماری کی، وہ اسی واقعے کے بعد ہوئی تھی. باقی رہا ابرہہ. تو ابرہہ کے بارے میں آتا ہے چونکہ اسے اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح زہر گھول دیا تھا کہ اسے جب یمن واپس لے کر جایا گیا تو یمن کے اندر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے جسم سے جدا ہونے لگا.
اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا اور لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کے جسم سے جدا ہوا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت کے لیے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا۔ لہٰذا عام مومنین کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ جگہ جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ لہٰذا جو بندہ اپنی حفاظت اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت دنیا آخرت میں فرما دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔